الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا۔ حضرات، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے رہو۔ ہر انسان پر اللہ رب العزت نے دو حق واجب کیے ہیں، ایک جسمانی حق ہے اور ایک مالی حق ہے۔ جسمانی حق کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو پورے وجود کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، سر سے لے کر پیر تک ہر عضو اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ جسمانی حق ہے جو اللہ رب العزت کے تعلق سے ادا ہو رہا ہے۔ ایک دوسرا جسمانی حق ہے روزہ۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو صبح سے شام تک کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے رک جاتے ہیں، تو گویا کہ جسم کا حق ادا کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے حوالے کر رہے ہیں جسم کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مالی حق ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ وہ ہے جس میں ہم اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، گویا کہ اپنے مال کے ذریعے سے ایک حق ادا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے، بلکہ فرض قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے جہاں یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مندوں محتاجوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، وہیں نفس کے اندر سے بخل، حرص اور لالچ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ گویا کہ دو فائدے ہیں جو اللہ رب العزت نے اس فریضے کے اندر رکھے ہیں۔ ایک طرف ایک طبقے کی ضرورت جو طبقہ نادار ہے، ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، اور دوسری طرف ہمارے اندر جو شیطان کی طرف سے یا نفس امارہ کی طرف سے ایسی برائیاں ہیں، ان کا ازالہ ہوتا ہے، ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں سے صدقہ قبول کیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کیجئے اور ان کے لیے رحمت کی دعا کیجئے۔ یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ صرف اسی امت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو، اپنے متعلقین کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے رب کے پاس پسندیدہ تھے، محبوب تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود انہی کی زبانی فرمایا قرآن کریم میں، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں جب تک میں زندہ رہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں میں، پچھلے نظام میں زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اور قرآنی آیات کے ذریعے سے اس کی فرضیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت تو ویسے سن 2 ہجری میں ہوئی، لیکن باقاعدہ اس کے احکام جو تفصیلی ہو سکتے ہیں، مفصل ہو سکتے ہیں، وہ سن 9 ہجری میں آئے۔ تو اس طرح سے ایک مکمل دستور اور مکمل نظام شریعت کا زکوٰۃ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ عام طور پر زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے مال میں کمی ہوگی۔ قرآن کریم نے واضح انداز میں اپنی تفصیلات کے ساتھ، تصریحات کے ساتھ اس بات کو پیش کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے یا صدقہ ادا کرنے سے یا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے ایک آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے،
جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت ہم 1 دانہ خرچ کریں گے، 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قدر اس کو بڑھا دیں گے جو ہمارے سان و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جو تم زکوٰۃ دو گے اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑھائیں گے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے برعکس اگر زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی، اس میں کوتاہی کی جائے گی، تو صاف وضاحتیں ہیں قرآن کریم کے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر زیورات ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی تو اللہ تعالیٰ انہی زیورات کو آگ میں تپائیں گے اور انسان کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کی پیٹھ کو داغیں گے۔ یہ 3 اعضاء کا خاص طور پہ تذکرہ فرمایا ہے کہ ان زیورات کو، ان مالوں کو تپایا جائے گا، اور ان زیورات کو تپایا جائے گا اور پھر ان کی پیشانی، ان کے پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا، کیونکہ یہی اعضاء وہ ہیں جو عام طور پر دینے میں ان پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ کوئی مانگنے والا آیا تو پیشانی پر شکن آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد انسان بہت اصرار وہ کرتا ہے تو انسان پہلو بدل لیتا ہے، پھر اور اصرار کرتا ہے تو اپنے رخ پھیر لیتا ہے۔ تو یہ 3 اعضاء ایسے ہیں جو عام طور پر دینے کے سلسلے میں ان پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اس مال کو جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی اس کو گرم لوہے کی شکل میں کر دیں گے اور پھر اس سے انسان کو سزا دی جائے گی۔ اور خاص طور پر احادیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ جن زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے، اللہ رب العزت ان زیورات کو گلے سانپ کی شکل میں گلے میں ڈال دیں گے اور وہ ڈستا رہے گا، نوچتا رہے گا اور انسان کی زحمت کا باعث ہوگا۔ اور جانوروں کے سلسلے میں بھی زکوٰۃ کی بات آتی ہے، وہ جانور جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی وہ جانور انسان کو رونیں گے اور پھر وہ انسان ذلیل ہوگا اور کچلا جائے گا اور پریشان ہوگا۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے سے مال کو خوب بڑھاتے ہیں، اور دوسری طرف زکوٰۃ نہ دینے سے یہ سزائیں ہیں جو اللہ رب العزت نے طے کر دی ہیں۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس فریضے کو، جس طرح نماز کو ایک ہم فریضہ سمجھتے ہیں، جس طرح ہم روزے کو ایک فریضہ سمجھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کو بھی ایک فریضہ سمجھ کر اس کے ادا کرنے میں چاق و چوبند رہیں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اب زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح سے جانوروں پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے رقم جو بینک بیلنس ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس طرح سے 4 چیزیں ہوئیں۔ سونے چاندی جو گھر میں ہے، عام طور پر خواتین کے پاس سونے اور چاندی کے یہ زیورات ہوتے ہیں، تو ان کو غور کر لینا چاہیے کہ اگر ان کے پاس 612 گرام چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب ہیں، 612 گرام اگر چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب ہیں، اور اسی طرح سے 87 گرام اگر سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہیں۔ اب ان کو ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنی ہی ہے، ورنہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سزا ہے۔ اور یاد رکھیں اگر وہ ادا کریں گی یا ان کے سرپرست یا ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ ادا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب سے بچ سکیں گے۔ اسی طرح سے مال تجارت ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ رکھی ہے، یعنی اسی کی مقدار سے آج کل کی جو قیمت تھی سونے چاندی کی وہ 74,000 روپے تھی۔ 612 کو اگر آپ 612 کی قیمت لگائیں گے کہ 40,000 روپے سال بھر کسی کے پاس ہوں تو وہ صاحب نصاب ہے، 40,000 روپے سال بھر کسی کے پاس صاحب نصاب ہے۔ اب صاحب نصاب ہونے کی صورت میں اسے اس کے بعد جتنا ہے 2.5% اسے نکالنا ہے تاکہ اللہ رب العزت کے اس فریضے کو ادا کیا جا سقے۔ اسی طرح سے اور دیگر چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ کن کو دی جائے اس سلسلے میں تو واضح ہیں کہ جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، اور جو قرض خواہ ہیں یا قرض دار ہیں، اور جو لوگ جیلوں میں بند ہیں یا جو پریشان حال ہیں، ان کو یہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ مدارس کے زکوٰۃ دینے میں 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت اور اسلام کی حفاظت اور اسلام کی اقامت کا ہم فریضہ انجام دیں گے، اور دوسری طرف غربت اور فقر کا ازالہ بھی کریں گے، کیونکہ بعض ایسے خاندانوں کے بچے آتے ہیں جو تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتے اپنی مفلسی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے۔ تو یہ 2 باتیں ہیں جن کی وجہ سے مدارس میں زکوٰۃ دینے میں دوہرا فائدہ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کنبے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں میں دیکھ لیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دیں تاکہ اس گھر سے بھی اس کا ازالہ ہو سکے۔ شرعی اعتبار سے سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو سادات ہیں سید خاندان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو زکوٰۃ بالکل نہیں دے سکتے، اس میں عام طور پر کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اپنے اصول و فروع یعنی والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نیچے کے جو لوگ ہیں بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
تو یہ اصول و فروع کہے جاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ اگر دی جائے گی تو زکوٰۃ بالکل ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ جو موٹے موٹے مسائل ہیں، ویسے تو بہت تفصیلی احکامات ہیں، باقاعدہ یاد کرنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور رمضان میں کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، رمضان میں چونکہ فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے رمضان میں کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ 70 گنا ثواب عطا فرما دیں، اور عام طور پہ معمول یہی ہے، تو اللہ تعالیٰ 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک آخری بات یہ ہے صدقہ فطر کی۔ صدقہ فطر یہ روزوں کے تعلق سے ہے، اور ہر صاحب نصاب پر یہ صدقہ فطر واجب ہے، اور اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزوں میں جو کمی رہتی ہے اللہ تعالیٰ ان صدقہ فطر کے ذریعے سے اس کا ازالہ فرماتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ جو ضرورت مند طبقہ ہے معاشرے میں اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو یہ طعمۃ للمساکین بھی ہیں، اور جو روزوں میں کمی ہوتی ہے اس کی بھی تلافی ہوتی ہے۔ اب صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ 1.25 کلو گیہوں ہر آدمی کو معلوم ہے، اور اس کی جو قیمت ہو سکتی ہے وہ ادا کرنی ہے۔ کچھ لوگوں نے 60 کہا ہے، 60 روپئے کہا ہے، کچھ لوگوں نے 65 روپئے کہا ہے، جو قیمت اس کی ہوتی ہے آپ اس کو ادا کریں۔ عید کی نماز سے پہلے ان روزوں کے حوالے سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اگر نہیں ادا کریں گے تو گویا کہ یہ روزہ آپ کا معلق رہے گا۔ پورے مہینے روزہ رکھیں، اور یہ صدقہ فطر خاندان کے بلکہ گھر کے ایک ایک فرد کی طرف سے ادا کی جانی چاہیے۔ چھوٹا بچہ ہو اس کی طرف سے بھی ہے، نابالغ ہے اس کی طرف سے بھی ہے، بچی ہے اس کی طرف سے بھی ہے، جوان ہے اس کی طرف سے بھی ہے، جو سرپرست ہیں ان کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان احکامات پر اور ان مسائل پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔